حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، تے پیار انج کیتا خدا نے نال تیرے سونیا، پیار انج کیتا خدا نے نال تیرے سونیا کہ نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں، نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں، اور پیش کیتا سر کسے تے کہہ دتے بازو دویں، پیش کیتا سر کسے تے کہہ دتے بازو دویں، کٹ گئے پردے گئے سارے گواہیاں تیریاں، کٹ گئے پردے گئے سارے گواہیاں تیریاں، اور حساب حاکم بھول گئے تے داد دیون لگ پئے، حساب حاکم بھول گئے تے داد لگ پئے، جد انہاں نوں قبر وچ نعتاں سنایاں تیریاں، جد انہاں نوں قبر وچ نعتاں سنایاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر نیوز الرٹ کے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ غوثیہ المنہاج میں. تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام آج شہدائے ماڈل ٹاؤن کی 11ویں برسی جو ہے وہ یہاں پر منائی جا رہی ہے. تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرو کی قیادت اور رفقا یہاں پہ موجود ہے. اور اب ہم سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ناظم تحریک منہاج القرآن طارق اشتم صاحب کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے تھوڑا سا جو شہدائے ماڈل ٹاؤن کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ واقعہ کیوں رونما ہوا, اس کے محرکات کیا تھے, اور 11 سال گزر گئے اس واقعے کو اور اب تک جو ہے وہ منہاج القرآن کو جو ہے نا وہ انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے, اور عدالتوں میں جو کیسز وغیرہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس بارے میں حضرو نیوز الرٹ کے پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے ویورز کو محمد طارق اشرف صاحب تھوڑا سا بریف کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جتنے بھی جہاں پر ہمارے عہدیداران شریک ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حضرت نیوز الرٹ کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس خاص دن میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے اور شہدائے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ایک میسج عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. تو 11 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو, اور تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک ان 11 سالوں میں سراپا احتجاج انصاف کے حصول کے لیے. ان 11 سالوں میں ہماری جو نئی نسل ہے وہ جوان ہو گئی ہے, تو بہت ساروں تک اس واقعے کا بیک گراؤنڈ نہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کیا واقعہ تھا اور اس کے محرکات کیا تھے. تو سب سے پہلے یہ بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے قیام کا مقصد ہی ملک کے اندر مصطفی انقلاب کا نفاذ تھا. تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 23 دسمبر 2012 کو بیرون ملک سے جب پاکستان تشریف لائے تو ملک گیر ان کا بہت بڑا ولولہ انگیز استقبال کیا گیا, جس میں حضور شیخ الاسلام نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ فرسودہ نظام ہے, نظام انتخابات, اس کے خلاف پاکستان عوامی تحریک ایک مؤثر حکمت عملی اپناتے ہوئے اس کی تبدیلی کی طرف پرامن طریقے سے کوشش کرے گی. پھر سال بعد ایک دھرنا پہلے ہوا, پھر سال بعد جب اسی فرسودہ نظام کو استعمال کرتے ہوئے پھر ایک اور گورنمنٹ پاکستان پر مسلط کی گئی, تو حضور شیخ الاسلام نے اس کے خلاف پھر ایک پرامن احتجاج کے لیے کال دی, اور اس کے لیے 14 اگست کی کال دی گئی, اور حضور شیخ الاسلام نے 23 جون کو وطن واپسی کا اعلان کیا کہ میں وطن واپس آ کر اس احتجاج کی خود قیادت کروں گا. جی 23 جون 2014 کو وطن واپسی کا اعلان کیا تھا. تو جو موجودہ گورنمنٹ اسی کے تسلسل جو چلا آ رہا ہے, پہلے بھی یہی جو حکومت کے اب وزیر اعظم ہیں, یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے اور ان کے بھائی صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے, تو یہ پوری ایک گورنمنٹ تھی. تو یہ حضور شیخ الاسلام کے بارے میں حتمی رائے جانتے تھے کہ یہ اپنے وعدے پر اور اپنی زبان پر اٹل ہیں, تو انہوں نے پھر ایسا ہتھکنڈا استعمال کیا عوامی تحریک کے کارکنان کو دبانے کے لیے اور اس انقلاب کے راستے کو روکنے کے لیے کہ لاہور کی جمیع تھانوں کی پولیس کو جمع کیا گیا اور ارد گرد کے اضلاع کی پولیس کو بھی جمع کر کے بیریئر جو حفاظتی بیریئر لگے ہوئے تھے تحریک منہاج القرآن کے مرکز کے باہر, ان کو بہانہ بنا کر ان کو ہٹانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا. اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے تھے تو اس آپریشن کے لیے اتنی بڑی پولیس کو اکٹھا کیا گیا, جس پر ہمارے جو ذمہ داران تھے مرکز کے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس تو ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں, ہم نے ان کے مطابق یہ بیریئر لگائے ہوئے ہیں, اب آپ ہمیں کوئی آرڈر دکھا دیں, کسی بھی ارباب اختیار میں سے کسی کا آرڈر ہے یا کسی عدالت کا یا جس کا بھی یا کسی وزیر کا, تو ہم یہ بیریئر ہٹا دیتے ہیں.
لیکن نہ ہی وہ آرڈر دکھانے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی وہ کسی بات پر آ رہے تھے. مقصد ان کا وہاں پر خون کی ہولی کھیلنا تھا اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اپنا وہ مقصد پورا کیا تاکہ عوامی تحریک اپنے انقلابی ایجنڈے سے پیچھے ہٹ جائے. تو اس کے لیے انہوں نے پھر بھرپور جہریت کا مظاہرہ کیا اور منہاج القرآن میں درود، مرکز درود پر درود پڑھنے والے لوگوں پر بھی گولیاں برسائیں، سوئے ہوئے لوگوں پر بھی گولیاں برسائیں اور ہر طرف لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے 14 کارکن شہید ہوئے اور 100 سے زیادہ لوگوں کو بلٹس کے ذریعے، گولی کے ذریعے زخمی کیا گیا. اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا دیا گیا. تو یہ اصل پس منظر ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن. تو اب جب سے یہ رونما ہوا واقعہ اس سے لے کر اب تک ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہیں جو ہم عدالت کو پیش کر چکے ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ عدالت جو ہے اور یہ جو بھی انصاف کا نظام ہے یہ طاقتور کے آگے جھکا ہوا ہے، اس کی باندھی بنا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں، اور 11 سال گزر چکے ہیں. لیکن ہم اس چیز کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سانحے کو نہیں بھولے اور پوری زندگی نہیں بھولیں گے تا وقت کہ ان کے اس سانحے کا انصاف لے کر ہی ہم دم لیں گے. ہم نے قانونی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور چونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہم قانون کے مطابق جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے رہیں گے کہ اس طریقے سے ہمیں انصاف ملے. انشاءاللہ اس ملک میں اب ایسے حالات بن چکے ہیں، لوگوں کے اندر یہ شعور آ چکا ہے. یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ اس ملک کے اندر جو نظام رائج ہے وہ غریب کے لیے نہیں ہے، وہ انصاف کے لیے نہیں ہے. لہذا اس نظام کو اکھاڑنے کی ضرورت ہے. جس وقت حضور شیخ الاسلام یہ آواز ملک میں بلند کر رہے تھے اس وقت وہ تنہا تھے اس آواز میں، لیکن آج پوری قوم ان کے ساتھ اس آواز میں شریک ہو چکی ہے کہ واقعی ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے. اور یہ جو شہدائے ماڈل ٹاؤن انہوں نے قربانیاں اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے دی تھی، ان کی قربانیاں بھی برحق تھی. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سسٹم کو ختم کیا جائے اور اہل لوگوں کو ملک کے اوپر لایا جائے. وما علینا الا البلاغ. جی اس وقت طریقے منہاج القرآن کے رہنما چودھری سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب، طارق صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ ہر انسان کے زبان پر ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے اور اس نظام نے جو ہے نا بہت سارے خرابیاں ہیں. اور اب جو ریسنٹلی تھوڑا سا ماڈل ٹاؤن کے اوپر بھی بات کریں گے آپ، اور تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو حمایتی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس میں بھی کچھ دوریاں آنی شروع ہوگی. خاص طور پہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اوپر تو کھل کے جو ہے بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ اس بجٹ کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. تو کیا سمجھتے ہیں اب آنے والا جو دور ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا اپنے آنکھیں دکھا سکتی ہے اور کچھ جو جس انقلاب کی جانب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری قوم کو لے کے جا رہی ہے تو پھر کچھ وہ چنگاریاں جو ہے وہ بڑھک سکتی ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج ہم سب پاکستان عوامی تحریک کے اور تحریک منہاج القرآن کے جو کارکنان 14 کارکنان شہید ہوئے ان کے لیے مل بیٹھے. احتجاج کے اپنے اپنے طریقے ہیں مختلف دور میں. تو ہم نے روڈوں پر بھی احتجاج کیے ہیں، آپ جانتے ہیں، سڑکوں پر، روڈوں پر، کمیونٹی ہالوں میں، کمیٹیز میں، ہر جگہ احتجاج کیے ہیں آج تک. لیکن چونکہ ظلم کا دور ہے اور سنوائی نہیں ہے، بالکل سنوائی نہیں ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کو
اپنے گھروں تک محدود نہ صرف کر دیا گیا ہے، بلکہ مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ آواز وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے اسمبلی ہال کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوگوں نکل آؤ، لوگوں نکل آؤ، اے پاکستانی عوام میری آواز پر اپنے گھر چھوڑ کر باہر نکل آؤ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب ان کی یہ آواز آج سوچتا ہوں تو دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ جی آپ نے فرمایا تھا نکلو باہر، آپ سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا جائے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوا کہ پوری قوم سے احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے۔ کوئی بندہ گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ لوگ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں جنہوں نے تحفظ دینا تھا۔ بھائی میں پنجابی میں ایک عام سی جاٹوی مثال دیتا ہوں، ہمارے لوگ کہتے ہیں ایک فصل کے لیے ایک حفاظتی وہ چار دیواری بنائی جاتی ہے، اسے کیڑ کہتے ہیں۔ جب کیڑ اٹھ کے اپنے فصل کو پہ جائے، یعنی وہی جو حفاظت کے لیے تھی وہی اپنے فصل کو کھانے لگ جائے تو کہاں جائے وہ فصل، کہاں جائے گی؟ ابھی آج کی جو صورتحال ہے وہ وہی ہے کہ وہ جو آپ نے دوسری بات کی ہے اس پہ میں صرف ایک جملہ وہ پرانا حضور شیخ الاسلام کا کہتا ہوں کہ یہ راز اب راز نہیں ہے۔ آپ کی بات کہ کیا ہو رہا ہے، صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم 1994-95 میں، پھر 2000 میں، پھر 2013 میں، پھر 2014 میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ راز اب راز نہیں ہے، سب اہل گلستان جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ بھائی اب صاحب ارباب اختیار، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، شیخ الاسلام کا ہی لفظ ہے، ارباب اختیار اس بات کا نوٹس لیں، نہیں تو اب وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے۔ یہ ہم تو ختم کے لیے آج بیٹھے ہیں نا، ختم قرآن کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم انصاف کے لیے اٹھے اور یہ بھوکی عوام اٹھے، یہ بلوں کی ماری ہوئی عوام، ٹیکسز کی ماری ہوئی عوام اٹھے اور آپ سے اقتدار کی کرسیاں چھین لے، تو وہ وقت دور نہیں ہے۔ لہذا کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی اس قوم کا بھی خیال کریں۔ پاکستان عوامی تحریک 17 جون سے لے کر 2014 سے لے کر آج تک ہر پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے جوانوں کا بھی، منہاج القرآن کے بزرگوں کا بھی، اور منہاج القرآن کی تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کا بھی، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ خون کے آنسو ہوتا ہے ان کا دل۔ وہ صبر کس بات پہ کرتے ہیں؟ یہ عوامی تحریک اور منہاج القرآن کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور یہ جوان، سب جوان علی اکبر کا اسوہ دیکھ کے کربلا میں صبر کرتے ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سیدہ زینب کا کردار دیکھ کے امن میں اور اس پہ صبر کرتے ہیں، اور منہاج القرآن کے سارے لوگ اپنے آقا و مولا سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ کا وہ کردار دیکھ کے صبر کر رہے ہیں، اور ہم تو وہ ظلم دیکھ کے وہ سیرت دیکھ کے صبر کر رہے ہیں، اور اس انتظار میں کہ اللہ کریم ایسے نہیں ہوتا، ضرور ایک وقت آئے گا انتقام لیا جائے گا، ضرور انتقام لیا جائے گا انشاءاللہ۔ منہاج القرآن کے ہر فرد کا انتقام اللہ کریم لے گا، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ عزت نور کراچی اللہ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ سورہ فاتحہ ایک دفعہ اور ترائے باری، سورہ اخلاص۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
الحمدللہ رب العالمین. قل هو اللہ احد الصمد. قل هو اللہ احد الصمد. قل هو اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا پاک پروردگار عالم، درود پاک پڑھا جا الہ العالمین. دیگر کلمہ کلام الہ العالمین ان اپنی بارگاہ علیہ قبول و منظور فرما. ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ غلامانہ سرکار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ پاک میں پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرما. حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین کریمین ازواج مطہرات پاکستان پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ قبول فرما. الہ العالمین اثر ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات سلام اللہ علیہ، تمام تابعین، تبع تابعین، شہداء، غوث کتب ابدال، پیران پیر غوث اعظم دستگیر سید عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز کی بارگاہ پاک میں پیش کر رہے ہیں. یا اللہ قبول. یا الہ العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام نے ساری امت بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جتنے مسلمان کلمہ گو ہو گزرے الہ العالمین انہیں سارا ایصال ثواب پہنچا. بالخصوص شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر رہی. اللہ قبول و منظور فرما. شہدائے ماڈل ٹاؤن نے الہ العالمین جتنے بھی شہید ہوئے الہ العالمین انہوں نے ارواح طیبات ہیں ایصال ثواب کر رہے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما. یا پاک پروردگار عالم جڑے گولیاں نال زخمی ہوئے الہ العالمین اور آج تک وہ زیر علاج ان پاک پروردگار عالم انہوں نے اپنا خصوصی کرم فرما. یا الہ العالمین، پیارے محبوب علیہ السلام نے صدقے اور طفیل اساڑے قائد نہ سایہ اساڑے صراط تا دائر قائم اور دائم فرما. یا الہ العالمین، اس مشن نے جتنے بھی اسی منسلک ہیں الہ العالمین اساں بھی اتفاق اتحاد دی دولت نال مالا مال فرما. اور اے جی جتنے بھی پروگرام ہون الہ العالمین انہوں نے وچ اساں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما. عملی طور پہ الہ العالمین اس میدان نے وچ اساں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی نیک دعاواں تیری بارگاہ پاک میں کیتیاں گئیاں انہاں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین، تمام بیماران شفا کلی عطا فرما. تمام پریشان والیاں پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین، تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم کے اتنے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.